میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا ایک اجتماع ہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور نعروں کی گونج میں ایک شخص سامنے جو موجود ہے اسے زد و کوب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی پہچان نہیں کی جا سکتی اس ویڈیو میں۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ اسے ننگا کر کے گھسیٹا جا رہا ہے اور پھر اس کو آگ لگا کر جلا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا اس عزیز سے کہ یہ کس چیز کا ویڈیو ہے، کون ہے یہ؟ اس نے کہا جناب یہاں کوئی فیکٹری ہے سیالکوٹ میں، تو اس میں کوئی مینیجر تھا، سری لنکا کا تھا غالباً، تو اس نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے۔ اس پر میں شرعی نقطہ نظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کی بے حرمتی حقیقتاً کی ہے یا نہیں، اس بات کا تعین ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ تحقیق کر کے پھر کریں گے۔ گواہ آئیں گے، ظاہر ہے ویڈیو آئے گی، اس کی کوئی فوٹو کوئی چیز ایسی اس کی کوئی ملے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، اس نے ایسا کیوں کیا، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ عوام الناس نے اشتعال میں آ کر خود ہی یہ سارا کام کر دیا۔ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی کیسز کچھ تو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور کچھ کیسز اس لیے بن جاتے ہیں کہ مولوی حضرات اپنی تقریروں میں ہر وقت لوگوں کو اسی پر برانگیختہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ بھی مسئلہ ناموس رسالت ہے، یہ بھی مسئلہ مقدسات دین کا ہے، یہ بھی مسئلہ اصول دین کا ہے، اس پر فوراً کسی کو قتل کر دینا چاہیے۔ مشکل سے مشکل وقت بھی ہم پر آیا تو ہم نے کبھی دین کے معاملے میں اپنے جذبات کو غالب نہیں ہونے دیا۔ ہر ایک کے جذبات ہیں، ہمارا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہنا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہ سکے، لیکن شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، شریعت سب کے لیے یکساں ہے۔ اگر کوئی شخص قانون کو یا شریعت کو ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے سارے کام کرے گا تو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو بھی ہوا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے اصل اسباب اور محرکات کیا تھے اور پس منظر کیا تھا، لیکن میں اپنے جمیع سامعین کو اور اپنے جتنے ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، ان کو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ آئے تو اس کو رپورٹ کریں، پولیس کو آپ بتائیں۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے ادارے قانون نافذ کرنے کے حوالے سے مذہبی معاملات میں ہمیشہ مداہنت کا شکار رہے ہیں، ہمیشہ کمزوری کا اور اس میں لیت و لعل کا پس و پیش کا وہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ لیکن جب ایک ریاست بن چکی ہو اور پھر وہ ریاست بھی اسلام کے نام پر بنی ہو اور وہاں اسلامی قوانین موجود ہوں تو ہمارے فقہا تو یہی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو کبار علماء ہیں اور مفتیان کرام ہیں وہ اس بات کا تعین کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز شریعت کے دائرے سے باہر ہے یا نہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس فتویٰ کی بنا پر FIR ہو اور پھر ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، پولیس ہے، وہ اپنا سارا اس پروسیس کو مکمل کرے اور اس کے مطابق سزا کے نفاذ کا جو طریقہ ہے اسے اختیار کیا جائے۔ ایک اس پر حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ جنگ کے دوران ایک کافر کو میں نے پکڑا، تو جب میں اسے مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی، میں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا، حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ یعنی حضور نے ناپسند فرمایا کہ اگرچہ جنگ کی حالت میں ایک کافر شخص کو تم نے پکڑا اور تمہیں یہ لگا کہ خوف کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقتاً ایمان نہیں لایا، پھر بھی تم نے اسے قتل کیا ہے، تو ایک مسلمان جان کو ضائع کر دیا ہے تم نے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہوں
وہاں آنکھیں بند کر کے چھوٹے چھوٹے لونڈے نعرے لگا کر کسی کو قتل کر دیں اور بعد میں یہ کہہ دیں جی یہ حرمت رسول کا مسئلہ تھا، حرمت قرآن کا مسئلہ تھا، تو دین بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ ہی کوئی واعظانہ اور خطیبانہ جملوں سے دین آگے بڑھتا ہے۔ دین کی 1400 سالہ تشریحات ہمارے پاس موجود ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں لاکھوں احادیث ہمارے سامنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تابعین تبع تابعین کے بعد سے اگر میں بات کروں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے جو سرخیل لوگ ہیں جنہیں صوفیاء کرام کہا جاتا ہے، ان کا عمل ہمارے نزدیک سب سے معتبر ہے۔ اور آج بھی بہت سارے مولویوں کا یہ کلیم ہے کہ ہم تبلیغ سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل آپ کی تبلیغ اثر انداز ہوتی ہوگی، لیکن مجھے بتاؤ تو یہ کتنے 100 سال ہو گئے حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے، وہ قبر میں بیٹھ کر کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ اپنی جگہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن تب اثر انداز ہوتی ہے جب کسی کے عمل میں قوت ہو، کسی کے کردار میں قوت ہو۔ آج سب سے زیادہ فین فالوئنگ صوفیاء کرام کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے دین اسلام کو سمجھا اور اپنے اس مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھال دیا، اسی طرح آج بھی مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے مزاج کو شریعت کے تابع کر دیں۔